اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے نئی ویڈیوز دوبارہ سے بنانے کے لیے سلسلہ یہ شروع کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں سے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں، اس کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں ہمت دے اور میں آپ لوگوں کے لیے اور اپنے لیے بھی یہ ویڈیو بنا سکوں کہ مجھے بھی اسے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب بھی اس کا فائدہ اور اس کے پڑھنے سے ہمیں جو زندگی میں ہماری برکتیں آتی ہیں، آپ کو بھی اس کے بارے میں علم ہو سکے۔ تو دوسرا جو نام تھا، جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا، یا رحمانو، اے بڑے مہربان، اس کا مطلب ہے جو شخص روزانہ یا رحمان 100 مرتبہ پڑھے گا وہ دنیا کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے یا رحمان، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، موسٹلی یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے عموماً، اور اگر ہم اس طرح پڑھتے ہیں تو بھی بے شمار برکتیں ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم صرف ایک نام کا ورد کرتے ہیں 100 مرتبہ، یعنی کہ ایک تسبیح ہم پڑھ لیتے ہیں، تو بہت ساری بلاؤں سے، بہت ساری مصیبتوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ انسان روزمرہ کی زندگی میں بے شمار مصائب کا شکار ہے، بے شمار مسائل، مشکلات، تکلیفیں روزمرہ کی، جن سے ہم جو ہے وہ روزانہ ہی اپنی زندگی سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کا یا اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھیں تو بہت سارے معاملات سے ہم نکل سکتے ہیں، کیونکہ بالآخر سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی ایسی ذات نہیں جو ہمیں مشکلات سے نکال سکے۔ اگر مشک یا زعفران سے لکھ کر کسی دشمن یا بد اخلاق کے گھر میں دفن کر دیا جائے تو اس میں حیا، شرافت اور نرمی پیدا ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی دشمن ہے، یہ تو خیر انہوں نے ایک طریقہ کار لکھا ہوا ہے تو وہی طریقہ میں نے پڑھ لیا ہے اس کے اندر، لیکن اگر آپ ویسے بھی کوئی انسان ایسا بد اخلاق ہے یا مطلب آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا، تو آپ ویسے بھی پڑھ کے اس کے تصور کر کے اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ یہ پورا ہی پروسیجر اپنائیں، یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیت سے واقف ہے کہ اگر آپ کو کسی انسان کے شر سے، اس کے غصے سے، اس کی نفرت سے، اس کے مطلب رویے سے آپ پریشان ہیں، تو آپ یا رحمان پڑھ کے اور اس کا تصور کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ آپ کا بدترین دشمن بھی آپ کے حق میں اچھا ہو جائے۔ دیکھیں، کبھی بھی کسی کے لیے بری سوچ کا رکھنا، یا اس کے لیے برا سوچنا، یا اس کے لیے بد دعا دینا، یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے غلط چیز طلب کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ ہمیشہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، وہ اپنے دشمنوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے تھے جو ان کو پریشان کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، ان کو پتھر تک مارتے تھے، لہو لہان کر دیتے تھے، زخمی کر دیتے تھے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور یہی وجہ ہے کہ بدترین دشمن بھی ہے جو اسلام قبول انہوں نے کیا۔ تو ہمیں بھی اپنے دشمنوں کے لیے بد دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، ان کے لیے کبھی بھی نہیں اس طرح کی کوئی چیز اپنے منہ سے نکالنی چاہیے، کیونکہ کبھی نہ کبھی وہی چیزیں ہمارے اپنے لیے پلٹ کے واپس آ جاتی ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک ان کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے، اور ان کے حق میں بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ اگر کوئی رشتہ ملنے کی غرض سے 3125 مرتبہ 40 روز تک پڑھے گا تو انشاءاللہ اسے مناسب رشتہ بھی مل جائے گا۔ یعنی کہ اگر رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، بہت سے ماں باپ، بہت سے والدین پریشان ہوتے ہیں، اور آپ رشتے کی غرض سے دعا کرتے ہیں، یا کوئی خاص جگہ جہاں آپ کی خواہش کے مطابق شادی ہونے میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہوں، تو آپ اس کے لیے بھی اس اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کو، یعنی کہ یا رحمان کو پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اس میں آپ کو کامیابی نصیب کرے گا۔
اچھا، یہ تو ایک طرح سے وظائف ہیں، تو وظائف کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو صرف اس بابرکت نام کا مطلب بتا رہی ہوں، اور جو کچھ کتاب میں لکھا ہے، جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا، یہ اوراق و وظائف، مجموعہ اوراق و وظائف کے اندر سے میں آپ کو یہ پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ کوئی اپنی طرف سے کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح سے استعداد میں پڑھنا چاہیں، اور اگر آپ کسی سے اجازت لے کے پڑھنا چاہیں تو وہ آپ کے اپنے اوپر ہے، لیکن ویسے نارملی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، اس کا ورد رکھ سکتے ہیں۔ 100 کی تعداد میں تو آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی ہم چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرتے ہیں، اور ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں ویسے بھی بہت اس کا فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا کرنا ہمارا یعنی ہم پہ ایک طرح سے فرض بھی ہے اور حق بھی ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہماری ہر دعاؤں کو سننے والا ہے۔ کیونکہ جب انسان تمام تر کوششوں کے باوجود اپنی جتنی جد و جہد ہوتی ہے اور کسی کام کے کرنے کے لیے وہ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ طاقت، وہ چیز نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس چیز میں شامل نہ ہو جائے۔ جو بھی آپ کی تمنا ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، اس میں خدا کی رضامندی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھار تو ہماری دعاؤں کو پل جھپکتے ہی میں قبول فرما لیتے ہیں، اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کو ہمارے مانگنے کا طریقہ اتنا پسند آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہماری دعا کا سلسلہ طویل کر دیتے ہیں، اور ہم دل برداشتہ ہونے لگتے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول کرنے ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ہمت اور حوصلہ رکھیں، اور اگر نہیں بھی ہو رہی تو شاید اس میں کوئی بہتری ہوگی، اور نہیں بھی قبول ہو رہی تو بھی وہ آخرت میں کہیں نہ کہیں بہت بڑے خزانے کے ساتھ جمع ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جیسا آپ گمان رکھیں گے، جیسی آپ توقع رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کے مطابق دے گا۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے عزیز رشتہ دار، اولاد، بہن بھائی، ماں باپ، جتنے بھی رشتے ہیں، میاں بیوی، کوئی بھی، ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے روزگار کے سلسلے میں، اپنی زندگیوں کے الجھنوں میں، اپنی پریشانیوں میں، یا اپنی مصروفیات میں، لیکن ایک واحد ذات ایسی ہمارے ہے، اللہ تعالیٰ، جو ہمیں خوشی کے موقع پہ، غم کے موقع پہ، تنہائی میں، عبادت میں، سوتے میں، جاگتے میں، کسی بھی وقت تنہا نہیں چھوڑتی۔ تو وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکارتے ہیں 5 وقت اذان کے ذریعے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ عبادت کی طرف، اور اسی طریقے سے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ محسوس کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں۔ تو ہم جیسا اللہ تعالیٰ سے چاہیں گے ویسا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ دوسروں کو ضرور شامل رکھیں۔ ضروری نہیں کہ ہم جن لوگوں کو جانتے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے، اپنے بہن بھائی، ماں باپ، بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، نانا نانی، دادا دادی، ان سب کے لیے تو دعائیں ہم مانگ ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی دعاؤں میں ہمیشہ بالخصوص ان لوگوں کو یاد رکھیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دعا ایک ایسا ذریعہ ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کہیں کونے میں بیٹھے اللہ کی مخلوق کے لیے کہیں دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کے بدلے میں آپ کی کہاں اللہ تعالیٰ کون سی ایک رکاوٹ، کون سی مشکل جو ہے اللہ تعالیٰ پل جھپکتے میں دور فرما دیتے ہیں۔ یقیناً اگر آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یقیناً کوئی کسی کونے میں بیٹھا ہوا دعا کرتا ہوا وہ بھی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوگا، کیونکہ جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ہمیں پلٹ کے ملے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو یاد رکھیں، سب کے لیے دعا کریں۔ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ہسپتالوں میں، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ویڈیو کو طویل کرنا مقصد نہیں ہے میرا کہ میں ویڈیو میں بہت لمبی چوڑی کوئی ایسی گفتگو کر رہی ہوں جس سے کہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ میں صرف دعا کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کے بارے میں بتا رہی ہوں، اور صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دعا کریں، اپنی بھی زندگی سنواریں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ ویڈیو پسند آ جائے تو پلیز کمنٹس کر دیجیے گا، آمین کہہ دیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ ناموں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی زندگی آسان کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔